بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں کتاب کی آواز، اور اس کتاب کا نام ہے معاملات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے مرتب کیا ہے قیوم نظامی نے۔ باب نمبر 3، خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرعا بن کعب بن لوا بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن المقوم بن ناہور بن طارح بن یارب بن یشجب بن نابت بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو برگزیدہ کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو برگزیدہ کیا، اور بنو کنانہ میں سے قریش کو برگزیدہ کیا۔ قریش میں سے بنو ہاشم کو برگزیدہ کیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے ممتاز فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد شریف النسب تھے۔ نبوت کی شرائط میں ایک شرط پاکیزہ ولادت بھی ہے۔ نسل قریش کی ابتدا کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ قریش نضر بن کنانہ کا لقب تھا، جو فہر بن مالک کے جد امجد تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ قریش فہر بن مالک کا لقب ہے اور ان کی اولاد قریش کہلاتی ہے۔ قصا کلاب کے بیٹے تھے، جو بڑے بالغ نظر اور مدبر تھے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے نمایاں شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو شراب سے پرہیز کی وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، اے میرے بچوں، شراب سے ہمیشہ پرہیز کرنا، کیونکہ یہ جسم کو شاید کچھ فائدہ پہنچائے، مگر یہ عقلی صلاحیتوں اور دینی احساسات کو تباہ کرنے والی ہے۔ قبیلہ قریش کے افراد جو بکھرے ہوئے تھے، قصا نے انہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد آباد اور قومی شکل میں منظم کیا۔ اسی مناسبت سے آپ نے مجمع لقب پایا۔ قصا نے تولیت کعبہ ملنے پر مکہ میں دارالندوہ یعنی سیکریٹریٹ قائم کیا، جہاں قریش سماجی، سیاسی اور معاشی امور کے سلسلے میں مشاورت کرتے۔ جنگی لشکر اور تجارتی قافلے اسی مرکز سے روانہ ہوتے۔ نیز نکاح کی رسوم بھی یہیں پر ادا کی جاتی۔ قصا نے حاجیوں کی خدمت اور تواضع کے لیے سکایا یعنی پانی پلانے، رفادہ یعنی کھانا کھلانے، حجابت یعنی کلید برداری، اور لوا یعنی جنگ میں پرچم اٹھانا کے شعبے قائم کیے۔ اخراجات کے لیے سالانہ رقم مختص کی گئی، جو شہریوں سے وصول کر کے اجتماعی فنڈ میں جمع کی جاتی۔ قصا نے حاجیوں کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کے غرض سے چرمی حوض بنوائے اور عرفات اور منا کے درمیان مشعر حرام تعمیر کروایا، جس پر حج کے دنوں میں چراغاں کیا جاتا۔ قصا کے 6 بیٹے تھے، لیکن تاریخ میں 2 بیٹوں عبدالدار اور عبد مناف نے شہرت حاصل کی۔ قصا کے یہ اقوال تاریخ کا حصہ ہیں، جس نے کسی کمینہ خصلت آدمی کا احترام کیا، وہ گویا اس کی کمینگی میں حصے دار ہے۔ عزت و تکریم سے جس کی اصلاح نہیں ہوتی، ذلت و رسوائی اس کی اصلاح کر دیتی ہے۔ جس نے اپنے حق سے زیادہ طلب کیا، وہ محرومی کا حقدار ہے۔ قصا نے وفات سے پہلے اپنے بڑے بیٹے عبدالدار کو سکایا اور رفادہ کی منصب سونپ دیے۔ عبدالدار چونکہ ان مناصب کا اہل نہ تھا، لہٰذا قریش کی سیادت عبد مناف نے حاصل کر لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد مناف کے خاندان سے تھے۔ معروف مورخ آلوسی عبد مناف کے بارے میں لکھتے ہیں، انہیں حسن و جمال کی وجہ سے بطحا کا چاند کہا جاتا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پتھر ملا، جس پر تحریر تھا، میں مغیرہ بن قصا ہوں، میں قریش کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کریں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ بتوں سے بغض رکھتے تھے۔
ہاشم۔ عبد مناف کے 4 بیٹے ہاشم، شمس، نوفل اور مطلب تھے۔ ان میں ہاشم سب سے بڑے تھے۔ روایت کے مطابق سکایا یعنی پانی پلانے اور رفادہ یعنی کھانا کھلانے کے مناصب انہیں منتقل ہوئے۔ ہاشم مالدار اور مہمان نواز انسان تھے۔ انہوں نے سخاوت کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑا۔ ہاشم ملک شام سے روٹیاں پکوا کر لائے اور گوشت کے شوربے میں روٹیاں چور کر کے لوگوں کو کھلائیں۔ اس عوامی خدمت کے بعد ان کا نام ہاشم یعنی چورا کرنے والا مشہور ہو گیا، جبکہ ان کا اصل نام عمرو تھا۔ ہاشم نے قریش کی تجارت کو بین الاقوامی سطح پر منظم کیا۔ اس نے کیسر روم اور حبش کے بادشاہ نجاشی سے یہ فرمان جاری کروایا: قریش جب ہمارے ملک میں اشیاء تجارت لے کر آئیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ تجارت کے فروغ سے مکہ کے قبائل کو فائدہ پہنچا۔ جو لوگ خود تجارتی قافلے کے ساتھ جانے سے قاصر تھے، وہ اپنا مال کسی دوسرے تاجر کو طے شدہ منافع پر دے دیا کرتے تھے۔ جن کے پاس سرمایہ کم ہوتا، وہ دوسروں سے شراکت کر لیتے۔ ہاشم نے حاجیوں کی بہتر خدمت اور دوسرے ممالک سے تجارتی روابط قائم کر کے جزیرۃ العرب میں اہم اور بااثر قبائلی سردار کی حیثیت حاصل کر لی۔ ہاشم ایک بار تجارت کے لیے ملک شام گئے۔ راستے میں مدینہ کے سالار بازار میں شرکت کی۔ اس بازار میں انہیں ایک حسین و جمیل خاتون سلمہ نظر آئیں، جن کی حرکات و سکنات سے شرافت اور نجابت کا اظہار ہوتا تھا۔ اس کا تعلق خاندان بنی نجار سے تھا۔ ہاشم نے اس سے شادی کی درخواست کی، جو اس نے قبول کر لی۔ دونوں کا نکاح ہو گیا۔ ہاشم شادی کے بعد شام چلے گئے اور وہیں پر وفات پائی۔ سلمہ نے لڑکے کو جنم دیا، جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اس نے 8 برس تک مدینہ میں پرورش پائی۔ ہاشم کے بھائی مطلب کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو وہ سلمہ کی اجازت سے شیبہ کو مدینہ سے مکہ لے آئے۔ شیبہ کی پرورش اور تربیت مطلب نے کی، لہٰذا اس کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا۔ قریش اپنی ایک جاہلانہ رسم کے مطابق جب مفلس اور نادار ہو جاتے تو اپنی عزت کی خاطر بستی سے دور خیمے لگا لیتے اور بھیک مانگنے کے بجائے خاموشی سے فقہ کشی سے مر جاتے۔ ہاشم نے اپنے قبیلے کو جمع کیا اور یہ مکروہ رسم ختم کرنے کی تجویز پیش کی۔ میری رائے یہ ہے کہ تم میں سے جو غریب اور مفلس ہیں، انہیں میں دولت مند افراد کے ساتھ ملا دوں۔ ہر غنی کے ساتھ ایک فقیر مہا اس کے کنبے کے ملا دوں۔ جب تمام لوگ اپنے تجارتی کارواں لے کر موسم گرما اور موسم سرما میں شام اور یمن کی طرف جائیں تو تمہارے یہ نادار بھائی تمہارا ہاتھ بٹائیں، اور جب اس کاروبار میں تمہیں نفع ہو تو تم انہیں شریک کر لو، تاکہ وہ تمہارے سائے میں عزت اور خوشحالی کی زندگی بسر کریں، تاکہ فقہ کشی کے باعث ان کی مرنے کی نوبت نہ آئے۔ قریش نے اس تجویز کو پسند کیا۔ ہر دولت مند کے ساتھ ایک مفلس خاندان کو ملا دیا گیا۔ یوں نادار خاندانوں کو باعزت روزگار مل گیا اور فقہ کشی سے مرنے کی رسم کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں بھی مواخات کا یہ نمونہ سامنے آیا۔ ہاشم کا ایک تاریخی خطبہ آج بھی قابل توجہ ہے: اے لوگو، ہم آل ابراہیم علیہ السلام ہیں اور اولاد اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ ہم نضر بن کنانہ کے فرزند ہیں، کسا بن کلاب کے بیٹے ہیں اور مکہ کے مالک ہیں اور حرم میں رہنے والے ہیں۔ نسب کی بلندی اور بزرگی کی پختگی ہمارے لیے ہے۔ جس نے کسی کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا ہے، اس کی مدد ضروری ہے، اور اگر وہ پکارے تو اس کو لبیک کہنا ضروری ہے، بجز اس کے کہ اس کی دعوت اپنے قبیلے سے سرکشی اور قطع رحمی کی ہو۔ اے کسا کے بیٹو، تم اس طرح ہو جس طرح درخت کی 2 ٹہنیاں ہوتی ہیں، اگر ان میں سے ایک ٹوٹ جائے تو دوسری بھی وحشت اور نقصان سے دوچار ہو جاتی ہے۔ تلوار کی حفاظت اس کی نیام سے ہی ہو سکتی ہے۔ جو آدمی اپنے قبیلے پر تیر اندازی کرتا ہے، وہ خود بھی اپنے تیر کا نشانہ بنتا ہے۔ اے لوگو، حلم اور بردباری بزرگی ہے، صبر کامیابی کی کلید ہے، اچھائی ایک خزانہ ہے اور سخاوت سرداری ہے، جہالت کمینگی ہے۔ دن بدلتے رہتے ہیں، زمانہ تغیر پذیر رہتا ہے، اور ہر انسان کو اپنے کام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور اپنے عمل کے باعث اس سے باز پرس کی جاتی ہے۔ اچھے کام کرو،
لوگ تمہاری تعریف کریں گے۔ فضول باتوں سے دامن کش رہو، بیوقوف لوگ تم سے علیحدہ رہیں گے۔ اپنے ہم نشین کی عزت کرو، تمہاری مجلسیں آباد رہیں گی۔ اپنے شریک کار کی حفاظت کرو، لوگ تمہاری پناہ لینے کے مشتاق ہوں گے۔ اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرو، تم پر اعتماد کیا جائے گا۔ مکار میں اخلاق کی پابندی کرو، کیونکہ اس میں تمہاری بلندی ہے، اور کمینی عادتوں سے دور رہو، کیونکہ اس سے عزت خاک میں مل جاتی ہے اور ناموری کا کسر منہدم ہو جاتا ہے۔ ہاشم کے اس تاریخی خطبے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے عہد کے دانشمند سردار تھے اور انسانیت کے قائل تھے، نیز دور جاہلیت میں بھی اخلاقی قدروں کو اہمیت دی جاتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاشم کے بعد ان کا بیٹا عبد المطلب ان کے مناصب کا وارث بنا۔ مطلب کی وفات کے بعد ان کے بھائی نوفل نے اپنے بھتیجے عبد المطلب کی جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے بڑے لوگوں سے کہا کہ ان کی موروثی جائیداد واپس دلائی جائے، مگر کوئی نوفل کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ عبد المطلب نے مایوس ہو کر یثرب یعنی مدینہ میں اپنے ماموں ابو سعید کو خط لکھا اور مدد کی درخواست کی۔ ابو سعید اپنے قبیلے کے 80 مسلح افراد لے کر مکہ آیا۔ نوفل حرم کے پاس قریش کے سرداروں کی محفل میں بیٹھا تھا۔ ابو سعید نے تلوار نیام سے نکال کر نوفل سے کہا، اگر تم نے میرے بھانجے کی جائیداد واپس کرنے کا اعلان نہ کیا تو تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ نوفل پریشان ہو گیا اور اس نے عبد المطلب کی جائیداد سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ قریش مکہ نے بھی عبد المطلب کی سرداری کو تسلیم کر لیا۔ عبد المطلب خوبصورت، خوش اخلاق اور شیریں بیاں تھے۔ چشمہ زمزم کی بازیافت۔ چشمہ زمزم کی بازیافت عبد المطلب کا یادگار کارنامہ ہے۔ بنو جرہم نے مکہ سے جاتے ہوئے یہ چشمہ بند کر دیا تھا۔ وقت گزرتے کے ساتھ اس چشمے کے مقام کا بھی کوئی کسی کو علم نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چشمے کی دریافت کا اعزاز عبد المطلب کو بخشا اور انہیں خواب میں چشمے کا محل وقوع دکھایا۔ عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کے ساتھ چشمے کی کھدائی شروع کر دی۔ باپ بیٹے کی محنت رنگ لائی۔ جب پانی کے آثار نمودار ہوئے تو عبد المطلب بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے۔ قریش جو کھدائی میں تعاون کے لیے تیار نہ تھے، چشمے کی دریافت پر کہنے لگے کہ زمزم چونکہ ان کے والد اسماعیل علیہ السلام کی ملکیت ہے، لہذا سارے قریش اس میں حصے دار ہیں۔ اس کنویں سے تلواریں، زرہیں اور سونے کے 2 ہرن بھی برآمد ہوئے۔ ان قیمتی اشیاء کی وجہ سے قریش عبد المطلب سے لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ آخر کار قرعہ اندازی پر اتفاق ہو گیا۔ قرعہ اندازی سے سونے کے ہرن بیت اللہ کے نام، جبکہ تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام نکل آئیں۔ عبد المطلب نے سونے کے ہرن بیت اللہ کے دروازے کی سجاوٹ پر لگا دیے اور زمزم سب قریش والوں کے لیے کھول دیا۔ نیز قریش نے حاجیوں کو پانی پلانے کا حق عبد المطلب کا تسلیم کر لیا۔ ابرہہ کا مکہ پر حملہ، عام الفیل۔ ہمیری حکومت سبا 525 تا کاف میم 115 کی حدود مملکت جنوب عرب سے شروع ہو کر بتدریج شمالی عرب اور افریقہ تک وسیع ہو گئی تھی۔ 6 صدی عیسوی کے آغاز میں نجران میں یمن کے ہمیری یہودی فرمانروا ذونواس نے عیسائیوں پر جو ظلم کیا اس کا بدلہ لینے کے لیے حبش کے عیسائی سلطنت نے یمن پر حملہ کر کے ہمیری حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور سن 525 میں اس پورے علاقے پر حبشی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ بعض مورخین کے بقول اسی حبشی فوج میں ابرہہ بھی تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابرہہ اس فوج کا سپہ سالار تھا۔ رفتہ رفتہ وہ یمن کا خود مختار بادشاہ بن گیا۔ اس نے شاہ حبش کی بالادستی تسلیم کر رکھی تھی اور اپنے آپ کو نائب شاہ لکھتا تھا۔ یمن میں پوری طرح اقتدار مضبوط کر لینے کے بعد ابرہہ نے رومی سلطنت اور اس کے حلیف حبشی عیسائیوں کے لیے کام شروع کر دیا، جو اس مہم کے ابتدا سے ان کے پیش نظر تھا، یعنی عرب میں عیسائیت پھیلانا اور عربوں کی تجارت پر قبضہ جمانا۔ ابرہہ نے اس مقصد کے لیے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کرایا۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ اس کام کی تکمیل کے بعد ابرہہ نے شاہ حبش کو لکھا
کہ میں عربوں کا حج کعبہ سے اس کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس نے یمن میں علی الاعلان اپنے اس ارادے کا اظہار کیا اور اس کی منادی بھی کرا دی۔ ابرہہ کے اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب حجازی نے کسی نہ کسی طرح کلیسا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔ اپنے کلیسا کی اس توہین پر اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین نہ لوں گا جب تک کعبے کو ڈھا نہ دوں۔ اس کے بعد ابرہہ 570 یا 571 عیسوی میں 60,000 فوج اور 13 ہاتھی لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں پہلے یمن کے سردار ذو نفر نے، پھر خثعم کے علاقے کے سردار نفیل بن حبیب خشمی نے مقابلہ کیا، مگر وہ شکست کھا گئے۔ ابرہہ طائف کے قریب پہنچا تو بنی ثقیف کا ایک سردار مسعود وفد لے کر اس سے ملا اور کہا، ہمارا بت کدہ وہ معبد نہیں جسے آپ ڈھانے آئے ہیں، وہ تو مکہ میں ہے، اس لیے آپ ہمارے معبد کو چھوڑ دیں۔ ہم مکہ کا راستہ بتانے کے لیے آپ کو رہنما فراہم کیے دیتے ہیں۔ ابرہہ نے یہ پیشکش قبول کر لی اور بنو ثقیف نے ابو رغال نامی ایک آدمی کو اس کے ساتھ کر دیا۔ جب مکہ 3 کوس رہ گیا تو راستے میں ابو رغال مر گیا۔ عرب مدتوں اس کی قبر پر سنگباری کرتے رہے۔ بنی ثقیف کو بھی وہ سال ہر سال تک تانے دیتے رہے کہ انہوں نے لات کے مندر کو بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں سے تعاون کیا۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ المغمس سے ابرہہ نے اپنے مقدمۃ الحجیش کو آگے بڑھایا اور وہ اہل تہامہ اور قریش کے بہت سے مویشی لوٹ کر لے گیا، جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے ایک ایلچی کو مکہ بھیجا اور اس کے ذریعے سے اہل مکہ کو یہ پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا بلکہ اس گھر یعنی کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں۔ اگر تم نہ لڑو تو میں تمہارے جان و مال سے کوئی تعرض نہ کروں گا۔ مکہ کے سب سے بڑے سردار اس وقت عبد المطلب تھے۔ ایلچی نے ان سے مل کر ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ ایلچی نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ وہ اس قدر وجیح اور دلکش شخص تھے کہ انہیں دیکھ کر ابرہہ بہت متاثر ہوا اور اپنے تخت سے اتر کے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں وہ مجھے واپس دے دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ تو کر رہے ہیں اور یہ گھر جو آپ کا اور آپ کے آبائی دین کا مرجع ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے، وہ اس کی خود حفاظت کر لے گا۔ ابرہہ نے جواب دیا وہ اس کو مجھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا آپ جانیں اور وہ جانیں۔ دوران گفتگو عبد المطلب نے یہ بھی کہا یہ اللہ کا گھر ہے، آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ یہ کہہ کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھ کر آئے اور ابرہہ نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ قریش اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبے کو بچانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، چنانچہ عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو۔ پھر وہ قریش کے چند سرداروں کے ہمراہ حرم میں حاضر ہوئے اور اللہ کے حضور دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے۔ ابن حشام سہیلی اور ابن جریر نے عبد المطلب کے جو اشعار نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں: الہی بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی سلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر کے مقابلے میں غالب نہ آنے پائے۔ اگر تو ان کو اور ہمارے قبلے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو تو چاہے کر۔ سلیب کی آل اور اس کے پرستاروں کے مقابلے میں آج اپنی آل کی مدد فرما۔ اے میرے رب، تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ کرنے سے ان کو روک۔ یہ دعائیں مانگ کر عبد المطلب اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں میں چلے گئے۔ دوسرے روز ابرہہ مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا خاص ہاتھی محمود جو آگے آگے تھا یکا یک بیٹھ گیا۔ بہت کوشش کی مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اتنے میں ابابیلوں کے غول اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے آئے
اور انہوں نے اس لشکر پر انگریزوں کی بارش کر دی، جس سے سارا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور منی کے درمیان محسب وادی کے قریب محصر کے مقام پر پیش آیا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا، اہل عرب اسے عام الفیل کہتے ہیں۔ اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اصحاب الفیل کا واقعہ محرم میں پیش آیا تھا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ قرآن پاک میں اس واقعے کے بارے میں ارشاد ربانی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا؟ ان کے داؤ کو سرتاسر الٹا نہ کر دیا گیا؟ ان پر پرندوں کے غول بھیجے جو ان پر پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے، یہاں تک کہ وہ چبائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے۔ عبد المطلب ہر سال ماہ رمضان میں غار حرا میں خلوت نشین رہتے اور خدا کی عبادت کرتے۔ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ اپنی اولاد کو ظلم اور سرکشی سے روکتے۔ قحط کی صورت میں لوگ عبد المطلب سے بارش کی دعا کرواتے جو قبول ہوتی۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، زمزم کی کھدائی کے وقت عبد المطلب کو احساس ہوا کہ اگر ان کے زیادہ بیٹے ہوتے تو مکہ کے قریش ان سے لڑائی پر آمادہ نہ ہوتے۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی کہ اگر رب ان کو 10 بیٹے عطا کرے تو وہ ایک بیٹے کو اس کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ جب بیٹے جوان ہو گئے تو ایک دن عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کے بارے میں بتایا۔ سب نے کہا ہم حاضر ہیں، اپنی منت پوری کریں۔ عبد المطلب کا کسی ایک بیٹے کو قربانی کے لیے نامزد کرنا ممکن نہ تھا، لہٰذا انہوں نے قرعہ اندازی کا روایتی طریقہ اختیار کیا تو قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ عبد المطلب وعدے کے مطابق اپنے پیارے اور خوبصورت بیٹے عبداللہ کو لے کر قربان گاہ پہنچے تو ان کے قبیلے کے افراد اور عزیز و اقارب نے مزاحمت کی اور کہا کہ اگر عبد المطلب نے بیٹے کی قربانی کی روایت ڈالی تو سب اس پر عمل کرنے لگیں گے، لہٰذا اسماعیل علیہ السلام کی روایت کے مطابق جانوروں کی قربانی دی جائے۔ یثرب کی علم والی خاتون عرافہ نے مشورہ کیا کہ لڑکے کے مقابلے میں 10 اونٹوں کی فال نکالی جائے اور اس وقت تک 10 اونٹوں کا اضافہ کرتے جاؤ جب تک فال اونٹوں پر نہ نکل آئے۔ عبد المطلب نے اس مشورے پر عمل کیا اور جب عبداللہ کے مقابلے میں اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو فال اونٹوں پر نکل آئی۔ اس واقعے کے بعد مکہ میں خون بہا یعنی دیت 100 اونٹ قرار پائے۔ عبداللہ ایک حسین نوجوان تھے۔ جب اللہ نے ان کے عوض 100 اونٹوں کی قربانی قبول فرما لی تو ان کی شہرت ہر گھر میں پہنچ گئی۔ عبداللہ کی شادی قریش کے معزز خاندان بنی زہرہ کے سردار وحد بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ بی بی سے ہوئی۔ اس وقت کے رواج کے مطابق عبداللہ نکاح کے بعد 3 روز تک سسرال کے گھر رہے اور چوتھے روز دلہن کے ساتھ اپنے گھر آ گئے۔ ایک سیرت نگار کے مطابق عبداللہ قریش میں ایک تابندہ نور تھے اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ قریش کی عورتیں ان کے دام محبت کی اسیر تھیں اور قریب تھا کہ وہ ان کی محبت میں ہوش و حواس کھو بیٹھتی۔ ایک خاتون فاطمہ نے عبداللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے 100 اونٹوں کی پیشکش کی۔ اس کے جواب میں عبداللہ نے یہ اشعار پڑھ کر خاندانی نجابت اور شرافت کا ثبوت دیا۔ فعل حرام کے ارتکاب سے تو مر جانا ہی اچھا ہے۔ میں حلال کو بے شک پسند کرتا ہوں مگر اس کے لیے اعلان ضروری ہے۔ تم مجھے بہلاتی اور پھسلاتی ہو مگر شریف آدمی کو لازم ہے کہ وہ اپنی عزت اور دین کی حفاظت کرے۔ عبد المطلب کا خاندان بڑا پاکیزہ تھا اور دور جاہلیت میں بھی ان کے خاندان میں کوئی بچہ نکاح کے بغیر پیدا نہیں ہوا۔ ابن اسحاق کے مطابق عبد المطلب نے اپنی بہو آمنہ کے بارے میں یہ شعر کہا: تعریف بزرگ و برتر خدا کے لیے ہی ہے اور میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے بنو زہرہ کی سفید چہرے والی خاتون بطور بہو عطا فرمائی۔ آمنہ بی بی نے بیان کیا کہ جب وہ حاملہ ہوئیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیں گی جو سردار عالم ہیں۔ جب وہ مولود ہوں تو یہ الفاظ کہنا: میں اس مولود مسعود کو ذات واحدہ کی پناہ میں دیتی ہوں تاکہ ہر حاسد کے شر سے محفوظ رہے۔ شادی کے چند ماہ بعد حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے۔ واپسی پر بیمار پڑ گئے اور وفات پا گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ آمنہ بی بی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئیں۔
انہوں نے اپنے جوان خاوند کی وفات پر ایک قصیدہ لکھ کر اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا، جس کا ایک شعر یہ ہے: اگرچہ موت اور اس کی مشکلات نے اس کو جھپٹ لیا، لیکن وہ در حقیقت بہت سخی اور رحم کرنے والا تھا۔ حضرت عبداللہ نے ترکے میں اونٹ، بکریاں اور ایک لونڈی ام ایمن چھوڑی۔